آئیے رجوع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی خدمت میں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ تیمم کے بارے میں کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھی ہیں. آپ نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا، لیکن یہ طریقہ ظاہر ہے اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں. خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اس کا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے مسح وغیرہ کرے گا، تیمم کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہم نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ تیمم کا جو عام طریقہ بتایا جاتا ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو مجبور نہ ہو، صحیح، جس کے اعضائے بدن صحیح سلامت ہوں اور موجود ہوں. صحیح. اگر خدا نخواستہ کسی کی ہتھیلیاں یا فرض کریں ایک ہاتھ کی ہتھیلی یا دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں نہیں ہیں اور ہتھیلی کے سے اوپر کا حصہ ہے وہ موجود ہے، تو جو کام وہ ہتھیلی سے لیتا تھا، زمین پر ہتھیلی کو مارتا تھا، ہتھیلیوں کو پیشانی کے اوپر یا جبین کے اوپر وہ پھیرتا تھا، اب یہ ہتھیلیوں کی جگہ بازو کا جو باقی ماندہ حصہ ہوگا صحیح وہ اس کو زمین پر مارے گا اور اسی کو ماتھے کے اوپر پیشانی کے اوپر پھیرے گا اور پھر اسی کے اوپر جو ہاتھ کا باقی ماندہ جو کٹا ہوا حصہ ہے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا باقی ماندہ حصے کے اوپر اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے باقی حصے پر وہ پھیرے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ بازو مکمل طور پر یعنی کوہنی سے دونوں بازو اگر وہ کٹے ہوئے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر بھی مکمل طور پر وہ ساقط نہیں ہیں. کہیں کہ اب چونکہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لہذا نہ وضو ضروری ہے نہ تیمم ضروری ہے، نماز بھی واجب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس صورت میں اس کا فریضہ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی وہ پیشانی کا جو حصہ جس حصے کے اوپر ہاتھوں کو پھیرنا چاہیے اس حصے کو سجدے کی کیفیت سے، سجدے میں تو صرف کوئی حرکت نہیں دیتا پیشانی کو، صرف پتھر یا سجدگاہ کے اوپر پیشانی کو رکھتا ہے، اس میں پیشانی کو مٹی کے اوپر رکھ کے یا کسی بھی چیز کے اوپر کہ جس پر تیمم صحیح ہے وہ پیشانی کو رکھے گا اور وہ حرکت دے گا پیشانی کو اور ان جگہوں کو کہ جن پر وہ ہتھیلیوں کو یا ہاتھ کو پھیرا کرتا تھا، تو یہ اس کا تیمم صحیح ہوگا اور وضو یا غسل کی جگہ لے لے گا. اچھا قبلہ، ایک شخص کے دونوں ہاتھ ہیں لیکن خدا نخواستہ فالج زدہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو فرض کریں حرکت نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ مدد لے سکتا ہے یا وظیفہ کیا ہے اس کا؟ جی یہ بھی اچھا سوال ہے، اکثر پیش آ سکتا ہے. یہ وضو کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، غسل کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. اختیاری حالت میں جب تو کوئی مجبوری نہ ہو وضو یا غسل کے لیے کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، یعنی خود انسان اپنی طاقت سے غسل کرے، وضو کرے اور وہ تیمم کرے. اور اگر وہ اپنی طاقت سے مکمل طور پر تیمم نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ مدد لے، یعنی جتنی مدد کی اسے ضرورت ہے اتنی لے. مثلا وہ اس کے ہاتھ پاؤں خود نہیں ان کو حرکت دے سکتا، لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ تعاون کریں تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے زمین پر رکھ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے اور معمولی مدد کے نتیجے میں وہ پیشانی پر بھی ہاتھوں کو پھیر سکتا ہے. تو اتنی کم سے کم مدد لے اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ تیمم کرے. اور اگر خدا نخواستہ بالکل نہیں کر سکتا، اس کے پاؤں حرکت ہی نہیں کرتے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہیں، وہ خود اٹھا نہیں سکتا اسی فالج یا کسی اور بیماری کی وجہ سے. بعض اوقات ایسا ہے کہ مثلا ہاتھ بالکل اکڑے ہوئے ہیں اور وہ نہ خود ہلا سکتا ہے نہ کوئی اور ان کو ہلا سکتا ہے، یا اٹھا کے پیشانی تک وہ اس کی ہتھیلی جا ہی نہیں سکتی مکمل طور پر. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا اسے تیمم کروائے گا اس طریقے سے کہ وہ جو دوسرا جو بندہ بھی ہوگا وہ اپنا ہاتھ وہ زمین کے اوپر مارے گا اور پھر پیشانی کے اس حصے پر وہ اپنے ہاتھ پھیرے گا، دوسرا شخص جہاں تک اس کو ہاتھ پھیرنا چاہیے. البتہ نیت جو ہے وہ دونوں کریں گے. پہلی صورت جہاں پر معمولی اس کی مدد کی جا رہی تھی اور باقی وہ کام خود کر رہا تھا، وہ خود نیت کرتا، مدد کرنے والے کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دوسری صورت جہاں پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیچارہ حرکت بھی نہیں کر سکتا
اور نہ اس کے ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں. یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نیت کریں، وہ معذور آدمی بھی نیت کرے اور جو اسے تیمم کروا رہا ہے وہ بھی تیمم کروانے کی نیت کرے گا، جی اپنے جی تیمم کی نیت نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح جس طرح خدا نخواستہ نوبت آتی ہے غسل میت میں بھی یہ نوبت آ سکتی ہے. ایک آدمی بعض ایسے جنازے آتے ہیں جلے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو غسل دیتے ہیں تو گوشت کے گرنے کا خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے. وہاں ظاہر ہے کہ مرحوم کے جسم پر یعنی جو تیمم کرایا جاتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے کہ جو تیمم دے رہا ہوتا ہے یعنی وہ تیمم کی نیت کرتا ہے، وہی اپنے ہاتھ مارتا ہے اور پھر وہی مرحوم کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے. یہاں بھی جو ہے نا وہ وہی طریقہ جاری ہوگا. اچھا، چیزوں پر تیمم صحیح ہے وہ آپ نے اگرچہ بیان فرمائی ہے، لیکن اس میں بعض چیزوں کی قدر ہم وضاحت چاہیں گے. مثلا گرد و غبار اگر کسی چیز پر، کسی تکیے پر یا قالین کارپیٹ وغیرہ میں ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی وہ یہ گرد و غبار جو ہے وہ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کپڑا ہے، چادر ہے یا لحاف وغیرہ ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہے، نظر آتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں تو معمولی گرد و غبار اس کے اوپر نظر آتا ہے. صحیح. تو بس وہی کافی ہے، اس کے اوپر ہاتھ مارے اور اسی سے وہ تیمم کرے. صحیح. اور اگر گرد و غبار آپ سمجھتے ہیں کہ اس کپڑے چادر کے سطح کے اوپر نہیں ہے، گرد و غبار نظر نہیں آتا، مٹی نظر نہیں آتی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مٹی ہے، اس کو معمولی اگر جھاڑا جائے تو اس کے اندر جو مٹی ہے وہ باہر اوپر آ سکتی ہے. تو اس کو اس طرح سے جھاڑیں کہ وہ کم یعنی معمولی سے ہی وہ بالکل مٹی نظر آنے لگے معمولی. تو اسی کے اوپر وہ ہاتھ مار کے تیمم کرے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ابھی حال ہی میں اس کو ٹھیک ٹھاک ہم نے جھاڑ کے اس کو صاف کیا ہوا ہے، جتنا بھی جھاڑیں گے اب اس میں سے مزید کوئی مٹی برآمد نہیں ہوگی، غبار نہیں نکلے گا، ظاہر اس پر تیمم صحیح نہیں ہے. صحیح. اچھا قبلہ، یہ مٹی کی پکی ہوئی اینٹ جو ہوتی ہے پکی، یہ یا پتھر وغیرہ پر یا عقیق وغیرہ پر، ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کیا ان پر تیمم صحیح ہے؟ یہ عام حالات میں یعنی جب اور چیزیں موجود ہوں، چونکہ جن جن چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے ان میں ایک ترتیب ہے، مثال کے طور پر اگرچہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس آیہ کریمہ میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سعید پر تیمم کرو، ساتھ کے ساتھ. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تمہارے ذمہ غسل ہو یا تمہارے ذمہ وضو ہو، اور غسل اور وضو کے لیے تمہارے پاس پانی نہ ہو